السلام علیکم۔ آج پیر ہے مئی کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی جانب سے مبینہ طور پر سرحد پار دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں پر حملے کو جواز بناتے ہوئے طالبان حکومت نے احتجاجاً پاکستانی وفد کے دورہ قندھار کو منسوخ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر ایک اعلیٰ سطحی فوجی وفد نے اتوار کے روز قندھار کا دورہ کرنا تھا، جسے آخری لمحات میں طالبان حکومت نے منسوخ کر دیا۔ اس حوالے سے پاکستانی فوج کی جانب سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، جبکہ وائس آف امریکہ کی جانب سے پاکستانی دفتر خارجہ کو بھیجے گئے تحریری سوال کا جواب بھی موصول نہیں ہوا ہے۔ IMF کمیشن ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہے اور اس دورے میں $6 ارب کے نئے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان کی معیشت پر اپنے حالیہ رپورٹ میں IMF نے کہا ہے کہ خوردہ فروشوں سے اضافی محصولات اکٹھا کرنے کی کوششوں میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے اور تمباکو کے شعبے میں بھی ٹیکس جمع کرنے میں حکومت کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ ادھر لاہور میں اپنے خطاب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا ان کی ترجیحی فہرست میں شامل ہے اور اس کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے بعد بجلی اور آٹے پر سبسڈی دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے قبل اتوار اور پیر کی درمیانی شب پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بجلی کی قیمتوں میں کمی اور آٹے پر سبسڈی دینے سمیت مختلف مطالبات کے حق میں مظاہرے کرنے والی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ پاکستان کے انسانی حقوق سے متعلق سرکاری ادارے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے ملک میں احمدیوں کے انسانی حقوق کی پامالی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو احمدیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے حالیہ حملوں، بدسلوکی، ان کی عبادت گاہوں اور قبرستانوں کی بے حرمتی سمیت ریاستی سطح پر امتیازی سلوک کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ بھارت میں لوک سبھا کے لیے ہونے والے انتخابات میں پیر کو چوتھے مرحلے میں 9 ریاستوں اور وفاق کے زیر انتظام ایک خطے کے 96 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ اس کے ساتھ ہی 543 لوک سبھا حلقوں میں سے 381 پر پولنگ مکمل ہو گئی ہے۔ چوتھے مرحلے میں پولنگ کے دوران مغربی بنگال اور آندھرا پردیش میں تشدد کے واقعات پیش آئے۔ الیکشن کمیشن کے اہلکاروں کے مطابق پولنگ مجموعی طور پر پرامن رہی، البتہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں یعنی EVM میں گڑبڑ اور پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ مراکز میں جانے سے روکنے کی 1000 سے زیادہ شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو اتر پردیش میں اپنے حلقے وارانسی میں روڈ شو کیا۔ وہ منگل کو کاغذات نامزدگی داخل کریں گے، وہاں 1 جون کو پولنگ ہوگی۔ اور اب غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور اہم خبریں۔ اسرائیلی فورسز نے اتوار کو غزہ کے جنوبی شہر رفح میں مزید اندر تک پیش قدمی کی ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیلی کارروائی پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے
شہریوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے حکم پر مہینوں قبل جنوبی غزہ میں آنے والے 13 لاکھ فلسطینیوں میں سے تقریباً 3 لاکھ کو اب دوبارہ رفح کے شمال مغرب میں ایک علاقے میں منتقل ہونے کا حکم دیا گیا ہے جو بحیرہ روم کے ساحل پر ہے۔ رفح پر حملوں کے علاوہ اسرائیل نے شمالی غزہ کے جبالیہ مہاجر کیمپ اور دیگر علاقوں پر بھی بمباری کی ہے۔ رہائشیوں اور طبی ماہرین نے بتایا ہے کہ کیمپ پر رات بھر ہونے والے فضائی حملوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کے مسلح ونگ نے کہا ہے کہ اس کے جنگجو رفح اور جبالیہ کے مشرق میں اسرائیلی فوج کے ساتھ نبرد آسماں ہیں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ میں وزارت صحت نے پیر کو کہا کہ لڑائی کے باعث گزرگاہوں سے ایندھن کی ترسیل رک گئی ہے اور محصور فلسطینی علاقے میں صحت کا نظام تباہ ہونے کے قریب ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ ہسپتالوں، ایمبولینسوں اور ٹرانسپورٹ کے جنریٹروں کو چلانے کے لیے ضروری ایندھن کی شدید قلت ہو گئی ہے۔ امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ اس فیصلے کے قریب ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہتھیاروں کی فروخت اور سیکیورٹی کے دو طرفہ معاہدے کی طرف بڑھا جائے یا وہ اس اقدام پر سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر آنے تک سے فریقی معاہدہ ہونے کا انتظار کرے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے کے مندرجات سامنے نہیں آئے ہیں۔ البتہ خبر رساں ادارے رائٹرز نے خلیج اور واشنگٹن ڈی سی میں سفارتی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اس معاہدے میں سعودی عرب کے دفاع کے لیے امریکہ کی ضمانت کے ساتھ ساتھ جدید امریکی ہتھیاروں تک سعودی عرب کی رسائی جیسے مطالبات شامل ہیں۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق یوکرین کے مقامی حکام نے پیر کو بتایا کہ مشرقی یوکرین میں روس کے زیر کنٹرول حصے اور ایک روسی سرحدی علاقے میں حملوں میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق روس کا کہنا ہے کہ اگر مغرب یوکرین کے لیے میدان جنگ میں لڑنا چاہتا ہے تو روس اس کے لیے تیار ہے۔ کرملن نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو کی جگہ سابق نائب وزیر اعظم سیویلین آندرے بیلوسوف کا نام تجویز کیا ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ تبدیلی اس لیے معنی خیز ہے کیونکہ روس 1980 کی دہائی کے وسط جیسی سوویت یونین کی صورتحال کے قریب پہنچ رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے فلپائن پر زور دیا ہے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا بند کرے اور فلپائن کی جانب سے چین پر متنازع پانیوں میں مصنوعی جزیرہ بسانے کا الزام عائد کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ فلپائن نے کہا ہے کہ اس نے بحیرہ جنوبی چین کے ایک متنازع علاقے میں بحری جہاز تعینات کیے ہیں جہاں اس نے چین پر ایک جزیرہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے کہا کہ فلپائن کی جانب سے چین کے خلاف لگائے گئے الزامات بے بنیاد اور خالصتاً من گھڑت ہیں۔ انڈونیشیا کے مغربی صوبے اسماٹرا میں حکام نے بتایا ہے کہ ہفتے کے آخر میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 44 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مغربی سماٹرا صوبے کے 3 اضلاع میں ہفتے کے روز طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور سرد لاوے کے بہنے کے بعد کم از کم 15 افراد لاپتہ ہو گئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی PNB نے ایک بیان میں کہا کہ تقریباً 200 مکانات کو نقصان پہنچا اور 72 ہیکٹر اراضی متاثر ہوئی ہے۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔
آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔